بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں دعوت سخن دیتا ہوں نوجوانوں کو گرمانے کے لیے، نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن، قائد یوتھ فورس محترم جناب سلمان اعظم صاحب کو، جو جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، ذرا آپ بیداری کا مظاہرہ کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔ الحمدللہ حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ فضیلت معاب علماء کرام، لائق صد تکریم، معزز و محترم سامعین و حاضرین، مسلک اہل حدیث اللہ رب العزت کا نازل کردہ ایک دستور حیات ہے، جو ایک مسلمان کی ابتدا سے لے کے انتہا تک اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور یہ مسلک اس کائنات میں اس وقت سے موجود ہے جب سے قرآن و حدیث اس کائنات میں موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین فرمایا کرتے تھے، تعلمنا العلم والعمل معاہ، کہ ہم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کو سیکھا، اور آپ سے ہی ہم نے عمل کے اوپر پیرا ہونے کا طریقہ سیکھا، حتیٰ کہ جب عرفات کے میدان میں قدسیوں کے سردار جبریل امین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات لے کے نازل ہوئے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو صحابہ کرام بے اختیار پکار اٹھے، تم الوحی وتم العمل، کہ آج خالق کائنات نے محمد کریم علیہ السلام کے اوپر اپنی وحی کو مکمل کر دیا ہے، اور آج ہمارا اس وحی کے اوپر عمل بھی مکمل ہو چکا ہے۔ حضرات، اہل حدیث مسلک اس کائنات کی وہ سچائی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی
لوگ اس کا اقرار کرنے پہ مجبور ہیں، اس لیے کہ اس کا وجود 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال 1200 سال سے نہیں، بلکہ جس روز کائنات کے رب نے محمد کریم کو بحیثیت رسول، بحیثیت نبی، بحیثیت پیغمبر مبعوث کیا تھا، اسی دن سے مسلک اہل حدیث کا آغاز ہوا تھا۔ خطیب بغدادی شرف اصحاب الحدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر بیان کرتے ہیں کہ وہ جب نوجوانوں کو دیکھتے، تابعین سے ملتے تو کہا کرتے انتم اہل الحدیث بعدنا، اور نوجوانوں تابعین کی جماعت یہ یاد رکھنا کہ ہمارے بعد اگر کوئی اہل حدیث ہیں تو وہ تم لوگ ہو۔ اور یہ بات کسے کہی جاتی ہے؟ جس سے پہلے کہنے والے کا وجود ہو، جیسے مولانا سرفراز صاحب خطبہ جمعہ میں اعلان کریں کہ میرے بعد حافظ کاشف، حافظ یعقوب، حافظ عبد الغفور صاحب خطیب ہوں گے۔ جہاں پر یہ آنے والے شخص کے لیے خبر دی جا رہی ہے، وہیں پر جانے والے کا اس بات ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ 2ری صدی کے عظیم محدث، عظیم فقیہ کیا فرماتے ہیں؟ جب وہ اہل حدیث کا عمل دیکھتے، وہ اہل حدیث کا منہج دیکھتے، وہ اہل حدیث کے معاملات دیکھتے، وہ اہل حدیث کا اخلاق دیکھتے، وہ اہل حدیث کی دعوت دیکھتے، تو فرمایا کرتے اذا رأیت رجلا من اصحاب الحدیث فکأنی رأیت رجلا من اصحاب النبی۔ اور لوگوں، میں جب اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں محمد کے صحابہ کو دیکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف، یہ عزت اگر اس کائنات میں آسمان کی نیلی چھت کے نیچے کسی کو عطا کی ہے تو اہل حدیث کو عطا کی ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں اہل حدیث کانفرنس کا انعقاد کرنے والے، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ راسک صاحب بھی آپ کو بڑے نسخے بتا رہے تھے، ایک نسخہ مجھ سے بھی آپ سیکھ لیں، زندگی اپنی کا یہ طریقہ بنا لیں، عادت بنا لیں کہ جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد آپ کی سماعتوں سے ٹکرائے تو آپ کی زبان سے آٹومیٹکلی بغیر کسی روک ٹوک کے نبی مکرم کے اوپر درود کی برکھا برس جانی چاہیے۔ اور یہ میری آزمودہ بات ہے، تجربہ شدہ۔ آپ درود پڑھنے کی عادت بنا لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ترقی کے راستے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول دے گا۔ صرف آپ کا کام یہ ہے کہ جب بھی آپ کا نام آئے آپ درود و سلام ضرور بھیجا کریں۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعة۔ اے لوگو، ایک جماعت، ایک گروہ ہمیشہ حق پہ رہے گا، لوگ انہیں نقصان پہنچانا چاہیں گے، مخالفت کریں گے، یہاں تک کہ کائنات کا رب قیامت کو قائم کر دے گا۔ اب یہ نیچرل بات ہے، فطری بات ہے، میں ہوں، آپ ہوں، علماء کرام ہوں، سب کا یہ دل کرتا ہے
کہ ہم ایسی جماعت کے ساتھ جڑ جائیں، ایسے گروہ میں شامل ہو جائیں جسے کائنات کے امام صادق المصدوق شافع یوم النشور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت حقہ قرار دے رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں، انسان کی یہ فطری خواہش ہے کہ وہ کامیابی چاہتا ہے، اور پھر ایسی کامیابی جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ امام احمد بن حنبل عظیمت کے امام، جبل استقامت، امام اہل السنہ والجماعہ سے پوچھا گیا اس حدیث سے مراد مصداق کون لوگ ہیں، وہ کون سا ایسا گروہ ہے، وہ کون سی ایسی جماعت ہے جسے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت حقہ قرار دے رہے ہیں۔ اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو۔ امام احمد فرماتے ہیں اگر اس سے مراد اہل حدیث نہیں ہیں تو پھر میں نہیں جانتا حق پہ کون ہے۔ یہ حقانیت ہے آپ کے مسلک کی، یہ سچائی ہے آپ کی تحریک کی۔ اور 30ویں صدی کے محدث، چوٹی کے امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ اپنی شہرہ افاق کتاب تاویل مختلف الحدیث میں، جہاں پر اس دور کے باطل فرقے جو آج بھی نئے ناموں کے ساتھ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، جبریہ، قدریہ، جہمیہ، مرجیہ، خارجہ، ان سب کا جہاں پہ تذکرہ کرتے ہیں، ساتھ ان کی تفصیل لکھتے ہیں، وقت نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو بتاتا کہ کائنات کے امام نے خارجی کے متعلق، ابراہیم خارجی کے متعلق، استق کے متعلق کیا فرمایا تھا۔ قدریہ کے بارے میں کائنات کے امام فرماتے ہیں مجوس حاضر امہ، یہ اس امت کے مجوسی ہیں۔ مرجیہ کے بارے میں کائنات کے امام فرماتے ہیں قد لعنوا علی لسان 70 نبیہ، کہ کائنات کے رب نے اپنے 70 انبیاء کے ذریعے مرجیہ کے اوپر لعنت فرمائی تھی۔ آج بھی خارجی ہوں، مرجیہ ہوں، جبریہ ہوں، قدریہ ہوں، آپ کو سرگودا میں، پاکستان میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، محلوں میں، مساجد میں نظر آئیں گے۔ کہیں پہ قرآن کا انکار کرنے والے، کہیں پہ حدیث کا انکار کرنے والے، کہیں پہ ختم نبوت کا انکار کرنے والے، کہیں پہ کائنات کے رب کی قضاء و قدر کا انکار کرنے والے، کہیں پہ نموذ صحابہ کو نشانہ بنانے والے۔ لیکن امام ابن قتیبہ جب ان سب کا تذکرہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ کے بارے میں، اہل حدیث کے بارے میں، اس جماعت حقہ کے بارے میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں۔ اور اہل حدیثوں نوٹ کرو، 30ویں صدی کا امام محدث کہتا ہے فَإِنَّهُمْ الْتَمَسُوا الْحَقَّ شِرْكًا غَرْبًا بَحْرًا بَرًّا۔ اور لوگوں اس دور کے اندر جہاں پر ہر طرف باطل فرقے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، راستہ روکنے کے لیے ایک ہی جماعت ہے، ایک ہی گروہ ہے، ایک ہی طائفہ منصورہ ہے جنہوں نے ہمیشہ حق کو پکڑ کے رکھا ہے، اور وہ گروہ اور کوئی نہیں ہے، وہ گروہ اہل حدیث کا گروہ ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، حافظ سلمان اعظم صاحب۔ حضرات، اہل حدیث معمولی منہج نہیں ہے، معمولی مسلک نہیں ہے۔ ابن قتیبہ فرماتے ہیں سمندر کے اندر، چٹان کے اوپر انہیں پتا چل جائے کہ وہاں پر بیٹھا ہوا شخص نبی مکرم کی حدیث کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، یہ راستوں کو نہیں دیکھتے، طوفانوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ ان کی ترجیح، ان کی زندگی کا اولی مقصد، آخری مقصد صرف یہ ہے کہ یہ وہاں پہنچ کر نبی مکرم کے فرمان کو اپنے سینے سے لگا لیں۔ یہ اہل حدیث کی دعوت ہے۔
یہ اہل حدیث کا مسلک ہے. ذمہ دار سٹیج پہ کھڑا ہوں, ذمہ داری کے ساتھ بات کرنے کا عادی ہوں. جاؤ کسی کو بھی پوچھ لو, جس کو مرضی لے آئے, کائنات کے رب کی قسم اہل حدیث کے مسلک کو, اہل حدیث کے منہج کو, اہل حدیث کی دعوت کو کوئی جھوٹا ثابت کرے, میں اس کا مسلک اختیار کر لوں گا. کوئی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ وہ مسلک ہے. آج ہمیں تانا دیتے ہو 100 سال 200 سال 300 سال پرانے یہ وہابی نجدی, آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. اٹھاؤ تاریخ کو, اٹھاؤ. اور بر صغیر کے رہنے والوں, پاکستان میں بسنے والوں, اسلام سب سے پہلے بر صغیر کے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا تھا. بنو ثقیف قبیلے کے 2 بھائی مروان اور حکم اسلام کو لے کے اس سرزمین پہ آئے تھے. پہلی صدی سے لے کر آج تک کوئی ایک صدی تم ایسی نہیں دکھا سکتے جس میں اہل حدیث کے علماء, اہل حدیث کی عوام بر صغیر میں موجود نہ ہو. ایک صدی لکھ کے لے جاؤ, کبھی وقت ہوا تو تفصیل سے بتاؤں گا کہ طاہر پٹنی کون تھا, حیات سندھی کون تھا, سید نذیر حسین کون تھا, شاہ اسماعیل, شاہ احمد شاہ شہید کون تھے, شاہ ولی اللہ کون تھا, ثناء اللہ عمر سری کون تھا, ابراہیم میر سیالکوٹی کون تھا, داؤد غزنوی کون تھا, اسماعیل سلفی کون تھا. کوئی ایک صدی بھی ایسی نہیں جس میں یہاں پہ اہل حدیث کا وجود نہ ہو. اور یہی وہ بات ہے, یہی وہ فکر ہے, یہی وہ دعوت ہے جو ہمیں اہل حدیث کے ہلوانے پہ مجبور کرتی ہے. یاروں نے نام بدل دیے, نئے نئے ناموں کے ساتھ مارکیٹ میں آئے, لیکن مجھے یہ فخر ہے کہ میرا نام جب بھی لیا جاتا ہے وہ اہل حدیث یوتھ فورس کے ساتھ لیا جاتا ہے. میرا نام میری پہچان ہے, میری جماعت میری پہچان ہے, میری تنظیم میری پہچان ہے. آج اہل فلسطین انبیاء کی سرزمین, جس کے بارے میں کائنات کے امام نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا, اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما, وہ خون سے رنگین ہے. آج امت مسلمہ کا ضمیر سو چکا ہے, آج ہمارے حکمران بے حس ہو چکے ہیں. آج ہمیں وہ سسکتی بلکتی لاشیں نظر نہیں آتی کہ جنہوں نے ساری زندگی یہودیوں کے جبر و استبداد کو برداشت کیا ہے. آج فلسطین کی بیٹیاں محمد ابن قاسم کی راہ دیکھ رہی ہیں. آج فلسطین کے نوجوان طارق ابن زیاد کو یاد کر رہے ہیں. وہاں کے بزرگ قتیبہ بن مسلم کی راہ دیکھ رہے ہیں, موسیٰ بن نصیر کو بلا رہے ہیں. لیکن پاکستان کا نوجوان آج کرکٹ میچز میں فیس بک پہ, ٹک ٹاک پہ, ٹویٹر پہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. اور عزیزو وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ, آج وقت ہے کہ ہم وہ نعرہ بلند کریں
خیبر یعود یعود خیبر سوف جیش محمد سوف یعود جیش محمد سوف یعود جیش محمد سوف یعود آج آؤ اور کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے دعا ہی کر دو اور کچھ نہیں کر سکتے ان کی یہودیوں کی مذمت ہی کر دو آئیے اہل حدیث یوتھ فورس جو سلفی نوجوانوں کی وطن عزیز میں سب سے بڑی تنظیم ہے جن کا یہ دعویٰ ہے جن کا یہ مشن ہے کہ ہماری دعوت ہماری فکر ہمارا منہج وہی ہے جو محدثین کا تھا تابعین تبع تابعین ائمہ دین ائمہ حدیث صحابہ اکرام کا تھا آئیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ منکرین حدیث کے چنگل میں نہ پھنسیں آپ مرزا جہلمی کا شکار نہ ہو آپ چاہتے ہیں کہ آپ منکرین قرآن میں سے نہ ہو آپ چاہتے ہیں آپ گستاخان صحابہ میں سے نہ ہو تو پھر آگے بڑھیے اس قافلے کے ساتھ اس جماعت کے ساتھ تنظیم کے ساتھ مل جائیے جن کا یہ اعلان ہے جن کی یہ کوشش ہے کہ جیئیں گے تو رب کے لیے جیئیں گے مریں گے تو رب کے لیے مریں گے اور ساتھ دو گے اٹھ کے ذرا کھڑے ہو کے آپ بھی تھک گئے سارے دن کے اٹھ کے ذرا کھڑے ہو کے تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان فلسطینیوں سے رشتہ کیا فلسطینیوں سے رشتہ کیا حضرات وہ بینا نہیں ہے بھائی ایڈے کالے کیوں ٹھہر جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اصحاب محمد کے لیے لگ جائے صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی اس سے اپنی توحید کا کام لے لے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ ختم نبوت کا سپاہی بن جائے وہ ہاتھ کھڑا کرے جو نہیں چاہتا وہ بے شک نہ کرے جو نہیں چاہتا وہ بیٹھا رہے عقیدہ توحید کے لیے ختم نبوت کے لیے ابو بکر عمر عثمان و حیدر کے لیے اہل حدیث یوتھ فورس کا ساتھ دو گے اور نکلو گے مال دو گے جان دو گے خون دو گے قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے